انشاءاللہ. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کہتے ہیں ووکیبلری اس نے بنا دیا. الفاظ. اچھا السلام علیکم تمام بچوں کو. جی اور مجھے لگتا ہے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے یا بچیاں خود بھی شوق سے آ رہی ہیں؟ کیا چکر ہے؟ جی بالکل بچیاں خود بھی شوق سے آ رہی ہیں، ورنہ زبردستی تو آپ کوئی کام کسی سے کروا ہی نہیں سکتے. ابیحا آ گئی ہیں. السلام علیکم ابیحا. وعلیکم السلام. اچھا شروع کریں. السلام علیکم امبر. امبر بھی آ گئی. امبر بھی آ السلام گئی علیکم. ہیں. وعلیکم السلام بیٹے. بہت اچھا لگ رہا ہے، مزہ اس آتا سے ہے. کہ ہم کو بھی کافی نالج مل رہا ہے، ہوں. تو ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا نصرت آپ ریکارڈنگ خود کر رہی ہیں جی یا میں مجھے کرنی نہیں ہے؟ میں کر رہی ہوں. آج میں کر رہی ہوں. چلیے ٹھیک ہے، صحیح اور ہو گیا. آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہیں شفیہ آنٹی یہ والا پورا جو میں نے لکھ کے دیا ہے، اور اس میں ابھی مزید اضافہ کر رہی ہوں. تو جب آپ تک آپ نے لوگ یہ وہ پڑھ دیکھے میں نے ابھی گوگل ڈاکس پہ آپ سے شیئر کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڑیا جان آ گئی. آپ اس کو 18 فونٹ پہ لے لیں اگر آپ کہیں تو میں 80 پہ لے جاؤں. اور کیا چاہیے لائف میں. آپ ثابت کرنے پہ تلینی ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نظریں نہیں کمزور میں ہیں، آپ کو بائی فوکل اینت کے باوجود نظر نہیں آتا، یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. بچے غلط پڑ جائیں گے اسی چکر میں ان کو نظر تو آ نہیں رہا. چلو کچھ بھی پڑھ یہ لو. بھی شکر ہے کہ آپ نے اردو میں لکھا ہے. بچوں کو بہت ہوم ورک ہیلپ دیتی رہتی ہیں، میں ان کو بھی اب ٹائم آؤٹ دوں گی کسی میں. یہ ہوم ورک خود کر کر کے لگا دیتی ہیں، آپ لوگوں کو کرنا ہے. اب ان کو اس سے جملے بنانے ہیں جو ورڈ دیے گئے ہاں ہیں. نہیں یہ خود بھی دیکھیں نا کہ انہوں نے ہاں ورڈز کیا سلیکٹ کیے ہیں. ہاں ٹھیک. چلیں ایمان رے سے را سے ورڈ بتائیے آپ. یہ راستہ بہت خوبصورت ہے. ارے زبردست. واہ واہ بھائی واہ. راستہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. دنیا بہت خوبصورت ہے. دنیا بہت خوبصورت ہے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے. ڈاکٹر نہیں چلو کا پہلے کر لو. اٹس اوکے. ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے. اچھا کا بتائیے. دھ کی ساؤنڈ کے ساتھ. دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے. دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے. ویری گڈ. آلودہ کا مطلب پتہ ہے؟ وہ لائک فالودہ کے برابر میں رہتا ہے. گندا کرنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے چلیں. اچھا اب کیا رہ گیا آپ کا؟ ڈھ اور دا رہ گیا. سے میں اپنی کتاب کو ڈھونڈ رہی ہوں. میں اپنی کتاب ڈھونڈ رہی ہوں. بہت زبردست. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اور اب کیا رہ گیا؟ ہو گیا آپ کا؟ یس آئی تھنک ہو گیا. چلیے ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے لیے جا رہا ہے ایک بڑا سارا ہارٹ. گڈ جاب. یہ تھی ایمان. اب آ رہی ہیں ثنا. جی میں نے را سے رسول عام پیغام لاتے ہیں. واہ زبردست. رسول بہت اچھا بھائی. رسول عام پیغام لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور پھر را سے میں نے گڑ میٹھا ہوتا ہے. گڑ. گڑ میٹھا ہوتا ہے. بالکل. اور دھا سے دعا ایک طاقتور عمل ہے. دعا د سے. جی بہت پیارا جملہ ہے ماشاء اللہ. پھر ہ کی ساؤنڈ کے ساتھ. اس نے پیسے کا دہر جمع کر لیا. دہر اس نے پیسے کا کیا جمع کر لیا؟ دہر مطلب کہ نہیں بیٹے آپ میرا خیال ہے کنفیوز ہو گئی ہیں. وہ ڈھیر آپ نے بنایا ہوگا. وہ ڈ کی ساؤنڈ سے ہوگا. ڈ سے نہیں. وہ دھ کا اس میں نہیں، وہ ڈھ میں آ رہا ہے. آپ کو ابھی سیدھی جو د کی ساؤنڈ ہے وہ ہ کے ساتھ ملا کے بتانی ہے. تو وہ اگلا والا ہوگا رائٹ. ہاں چلیں مطلب آگے پیچھے کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن وہ آپ کو ڈفرینس پتا ہونا چاہیے نا کہ د کا ڈفرینس اور دھ کا ڈفرینس. جی جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ آپ کا کیا ہے؟ دا اور ہا دھا. جی رائٹ. جی دھ. صبح کے وقت دھند ہوتی ہے. دھند ہوتی ہے. رائٹ. ویری نائس ویری نائس. آپ نے ڑ کا کیا تھا؟ جی. ہاں کر لیا تھا. ٹھیک ہے. چلیے ویری گڈ ماشاء اللہ. بہت زبردست بہت زبردست. اوکے. جی ر. روزہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے. رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے. ایک جملے میں 4-5 ر آ گئے آپ کے. تو بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست. اور پھر دوسرا ر سے گھوڑا. یہ گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. ویری گڈ. پھر ایک جملے میں 2 آ گئے. گھوڑا اور دوڑتا. بہت خوب زبردست. اور پھر د سے درخت. باغ بہت. میں ایک بڑا درخت ہے. باغ میں ایک درخت ہے. بالکل. ایک اور پھر دھ سے ڈبہ. کھانا ڈبے میں بند ہے. کھانا ڈبے میں بند ہے. یہ ڈ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اور پھر دھ ڈھکن. اور پھر ڈھکن. اور پھر برتن کو ڈھکن. برتن کو ڈھکن مت بھولنا. ہاں برتن پہ ڈھکن لگانا مت بھولنا. ڈھکنا مت بھولنا. اور پھر لاسٹ ڈھلنا. ہاں ڈھلنا. شام کو سورج ڈھلتا ہے. شام کو سورج ڈھلتا ہے. دھ رہ گیا ہے آپ کا. آپ نے ڈھ سے 2 بنا دیے. ڈھکن اور ڈھلنا. دھ بتائیے. گندے برتنوں کو آپ کیا کرتی ہیں کچن میں؟ دھونا. اب امی کو آئیڈیا دے رہی ہوں کلاس کے بعد برتن دھو دینا. ٹھیک ہے بھائی. زبردست. اچھا میں ہارٹس بھیج رہی ہوں آپ کے لیے بھی اور ثنا کے لیے بھی. ایک ساتھ جائیں گے. 2 دفعہ جائیں گے. میں ثنا کو دینا بھول گئی تھی. ٹھیک. تھینک یو. اور رائٹ جی. اب کس کی باری ہے؟ کون آ رہا ہے نیکسٹ؟ امبر. جی جی رے سے بندر روٹی لے کے بھاگا. واو. بندر روٹی لے کے بھاگا. زبردست. اور پھر ر سے گاڑی سے ربڑی نکالو. ربڑی ہمیں بھی بھیج دو. اچھا گاڑی سے نکالنے کی ضرورت نہیں. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لے کے آ جاؤ. ویری گڈ. اور بڑا میٹھا میٹھا. اور پھر دال سے دال میں نمک ڈال دو. ویری گڈ. دال میں نمک ڈال دو. دال ڈال ایک ساتھ آ گئے. واہ واہ. اور پھر ڈھ سے ڈھکنے کے نیچے ڈوکلا ہے. واہ کیا. ڈھکنے کے نیچے ڈوکلا ہے. ساؤتھ انڈین کھانے ہی پینے آ رہے. امبر ایڈریس بھیج رہی ہوں. ڈھوکلا اور ربڑی سب لے کے پہنچو. اس نے نمکین اور میٹھا دونوں دیا آپ کو. بالکل. اور کیا ہے بیلنس میل ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور پھر آخری والا جو ہے ہم ڈھولکی میں جائیں گے. ہم ڈھولکی میں جائیں گے. بالکل. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. زبردست. بہت خوب. آپ کو بھی مل رہا ہے ایک بڑا سارا ہارٹ. تھینک یو. اچھا جی. اب ابیحا. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیمرہ بھی آن کر لیں بیٹا. جی ویری نائس. چلیں جی بسم اللہ.
रात से रात हो रही है. Good. र से ये कौन सा रंग है? वाह वाह, very good. दे से वो देखो उधर क्या है? उधर क्या है वो देखो. धर द और ध इकट्ठे आ गए एक ही जुमले में. वेरी नाइस. और वो धो लेना. ठीक है, कपड़े धो लेना, बर्तन धो लेना. हाँ ठीक, वेरी गुड. और वर्ड बचा है? ड और ढ. अपनी बोतल पे ढक्कन लगा देना. बोतल पे ढकना लगा देना. ठीक. और लास्ट वाला कौन सा है? ढ. ढ का तो आपने बता दिया. ड का सिर्फ विदाउट ह साउंड. ड. ड का मुझे नहीं पता. आई एम सॉरी. चलो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई स्केरी सी चीज देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? क्या डर. लगता है? डर लगता है. वेरी नाइस. हार्ट 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 हार्ट. अब आएंगी हमारी द से दुआ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैमरा ऑन कर लेती हूँ. कैमरा, यस. गुड. रात के लिए मैंने लिखा था मैंने रात में खाना खाया था. और फिर अच्छा ठीक. और फिर रात के लिए मुझे रबड़ी बहुत पसंद है. बहुत खूब, मुझे भी. दा के लिए दुकान बहुत दूर है. दुकान भी और दूर भी. बहुत जबरदस्त. ड. Come on, you can do it. I know. बिल्ली को खाना देते हैं. डाल दो. हाँ देते भी हैं. अच्छा. ढ. दा के लिए हरा धनिया नहीं था उसके लिए. वो ध था. ध और ढ दो डिफरेंट साउंड्स है ना. पतीली पे क्या होता है? पतीली कवर करना हो तो क्या लगाते हैं उस पे? या किसी ने अभी बोतल का भी कहा था. ढक्कन. ढकना, ढक्कन या ढकना. वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त. बच्चों को उनके पेरेंट्स की सपोर्ट और हेल्प जरूर होनी चाहिए. पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. हम पहले वो रुबाई जो मैंने आपको आज भेजी है, आप वो अगर शेयर कर दें. ये हम साउंड लेटर पहले कर चुके हैं. ख वाला जो है ना, ये वाली हजरत अब्बास जी. ठीक, इसको नजर आ थोड़ा रही है? बड़ा कर सकेंगी? जी जी जी. मुझे इसकी ये चीज अच्छी लगती है. आप वहां पे इसको बड़ा कर रही हैं और मेरे फोन के ऊपर भी वो हाईलाइट होके साथ साथ बड़ा हो रहा है. देख लें बस. देख लें. अच्छा, ख की साउंड हम इससे पहले पिछले लेसन में कर चुके हैं. तो मुझे आज ये एक रुबाई याद आई कि इसमें इसकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और आप लोग इसको गौर से सुने. इसको आज हम सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. फिर उसके बाद हम जो आज के लिए नए लेटर्स हमने प्लान किए हैं, ग, ग और घ वाले, उनकी भी एक रुबाई हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो हम पहले ये नीचे वाली जो है ना, हजरत अब्बास वाली, इसको करते हैं. आप सबको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, है ना? मैं अपने फोन के बजाय अपने आईपैड पे खोलूं. आपको नजर आ रही है ना ये? इसमें ज्यादा साउंड जो आपको आएंगी वो ख वाली आएंगी. अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैंने लिखा है ना, उसमें कहीं कहीं नून के साउंड के साथ एन के साथ मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं. जहां जहां ब्रैकेट्स हैं वहां वहां नून को आप नेजल साउंड यानी हुन्ना के साथ करेंगी. उसको नून की साउंड बोलेंगी नहीं. और जहां जहां के एच है वो ज्यादातर जो है वो ख में आ रहा है. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी जो है वो ख वाला है.
اسی لیے میں نے اسپیشلی اس کے ٹائٹل پہ اوپر ساؤنڈ آف خ لکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ غور سے سنیے گا, ساتھ ساتھ ایک ایک ورڈ کو پڑھتی جائیے گا, اور جی. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ خ کی ساؤنڈ ہونی ہے یا کھ کی ساؤنڈ نہیں ہونی ہے. حضرت عباس شاہ لا فتح کے شیر ہیں, خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. کیوں نہ ہوں مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب, وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں. یہ تو تھی ہماری وہ ربائی جو آج ہم پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. اور اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ مولا عباس سلمدار علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ حضرت عباس شاہ لا فتح, شاہ لا فتح ٹائٹل ہے امام علی علیہ السلام کا. لا فتح کا مطلب ہوتا ہے وہ بہادر جس کو کبھی ڈیفیٹ نہ ہوئی ہو, جس کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہر وقت ہر جگہ سکسیسفل ہوتا ہے. شاہ لا فتح کے شیر ہیں. شیر کا مطلب یہاں پہ وہی ہے لائن کے سینس میں, لیکن یہاں ہم اس لیے شیر کہتے ہیں کہ شیر بہت بہت سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے, اور صرف بہادر ہی نہیں, جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. شیر کے اندر, لائن کے اندر وہ ٹیلنٹ اور وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی کسی جانور سے, پوری جنگل کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر, ایک تو وہ کنگ ہے, وہ بادشاہ ہے, دوسرے وہ کبھی کسی سے ہارتا نہیں ہے, کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. خیبر و خندق کے وہ یعنی امام علی, خیبر میں, جنگ خیبر میں, جنگ خندق میں, ہر جگہ امام علی جس طرح سے سکسیسفل رہے, جس طرح ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. یہ دونوں جنگیں مسلمانوں نے بہت بہت پرومیننٹ طریقے سے, ہائی طریقے سے جیتی. اسی طرح سے مولا عباس علیہ السلام کربلا کے شیر ہیں. کربلا کے شیر یعنی کربلا میں ان کی وجہ سے بے شک ہم مانتے ہیں کہ ان کے بازو بھی کاٹے گئے, ان کا مشکیزہ بھی چھدا, کامیابی ہے. تو وہ کربلا کے شیر اس لیے کہا گیا. کیوں نہ ہوں مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب. ڈیفینیٹ بات ہے یہاں پہ, یہ ایک فار شور ایک ڈیفینیٹ چیز بتائی جا رہی ہے, کنفرم چیز بتائی جا رہی ہے کہ مثل علی, مثل علی کا مطلب ہے کہ امام علی کی طرح, ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں یہ فتح یاب, جیسے امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں بہت سکسیسفل ہوتے تھے, اسی طرح سے مولا عباس بھی ہر جنگ میں اسی طرح سکسیسفل رہے اور وکٹوریس رہے. آپ کو پتا ہے نا کہ مولا علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے, یعنی اللہ جو سب سے بڑا ہے اس نے امام علی کو وہ خصوصیت دی کہ وہ بادشاہ ہیں, وہ کبھی کسی سے ڈیفیٹ نہیں لے سکتے. وہ ہم لوگ بھی, اگر آپ کو پتا ہے نا, یا علی مدد کہتے ہیں, مولا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو ہماری مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں. تو یہ پاور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دی ہے اللہ نے کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو شیر خدا کہا گیا کہ وہ اللہ کے خدا کے شیر ہیں. تو جس طرح امام علی شیر خدا ہیں, خدا کے شیر ہیں, اسی طرح مولا عباس امام علی کے شیر ہیں. ہاں, جہاں این ہے اور وہ این جو ہیں وہ بریکٹس میں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ کو نون کی جو غنہ میں نہیں دینی ہے, بلکہ نون غنہ جس کو کہتے ہیں نیزل میں دینی ہے. یعنی اگر جہاں پہ لکھا ہے نا کیوں یا ہیں, تو آپ کو اس کو ہیں پڑھنا ہے, ہین نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اپنا ایک طریقہ نکالا ہے, آپ لوگوں کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنے پاس کوئی ربائی کو رومن میں لکھیں تو آپ کو ایک یہ سائن ہونی چاہیے کہ کہاں
न होगा और कहाँ सिर्फ नेजल होगी. मायरा इनाया आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटा? आपने हैंड रेज. What does rubai mean? रुबाई इज अ वर्स. एक शेर होते हैं, 2 शेर होते हैं, 4 लाइंस की एक पोएटिक फॉर्म है ये. इसको रुबाई इसलिए कहते हैं कि इसमें 4 लाइनें होती हैं. 4 नंबर 4 अरबिक में अरबा उसको कहते हैं. अरबा मीन्स 4. अरबा से ये वर्ड रुबाई निकला है. तो एन को अगेन इसलिए ब्रैकेट में किया है कि जहां जहां एन ब्रैकेट में है वहां वहां आपको इसको नेजल साउंड से देना है. नून की न की साउंड नहीं निकालनी है. और अगर कहीं पे वो बगैर ब्रैकेट के होगा तो इट मीन्स आपको इसको पूरा न के साथ पढ़ना है. ठीक है, ऑल राइट. तो एक दफा मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट जो लेटर्स आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे आ जाएंगे. हजरते अब्बास शाह लाफता के शेर हैं. खैबरो खंदक के वो ये करबला के शेर हैं. क्यों न हूं मिसले अली हर खुदा के शेर, ये शेरे खुदा के शेर हैं. अब जी आपकी आवाज कट गई थी एक बारी. क्यों ना हो यहाँ से दोबारा पढ़ दीजिएगा. ठीक है. क्यों ना हो मिसले अली हर जंग में ये फतह याब, वो खुदा के शेर, ये शेरे खुदा के शेर हैं. जो बात मैं कहने जा रही थी वो ये कि आप अगर इसको नोट करें, जब मैंने पढ़ा है तो कुछ वर्ड्स को मैंने बहुत ऑब्वियस, बहुत क्लियर, जाहिर तौर पे ख की आवाज को फोर्स करके पढ़ा है और जहां क की आवाज हो उसको क को फोर्स करके पढ़ा है, ताकि आप लोगों को ये फर्क पता रहे कि आपको कहाँ पे कैसे पढ़ना है. जब आप ये रुबाई पढ़ी, बहुत अच्छी रुबाई है. मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग जरूर इसको याद करें, जबानी याद कर लें, तर्ज के साथ पढ़ें, तर्ज के बगैर पढ़ें, लेकिन ये बहुत अच्छी रुबाई है. तो आप जब भी पढ़ें इसको बहुत क्लियर तौर पे ख और क को अलग अलग करके पढ़ें. ये ना हो कि आप इसको कहीं गलत पढ़ दें. आप इसको खैबरो खंदक बिल्कुल ना पढ़ें, इसको खैबरो खंदक पढ़ें. ठीक है. शेरे खुदा, नॉट शेरे खुदा. बिल्कुल कोशिश ये करें कि ये लेटर साउंड्स, इस पूरी क्लास का मकसद यही है कि ये लेटर साउंड्स आप लोगों की जो हैं वो सही अदा होती रहे. ठीक है. कोई ऐसा है जो सबसे पहले ये रुबाई पढ़ना चाहेगा? हाथ दिखा दे मुझे तो मैं आपको कॉल कर लूं. दुआ दुआ दुआ. वेरी गुड जी. दुआ. हजरत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं. खैबर व खंदक के वो ये करबला के शेर हैं. क्यों ना हो मिसले अली हर जंग में ये फतयाब, वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर हैं. वाह, जबरदस्त. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. वेरी गुड. आपकी बारी. हजरत अब्बास शाह लाफता के शेर हैं. खैबर और खैबरो वो है ना बीच में. खैबर और खंदक के वो ये करबला के शेर हैं. क्यों ना हो मिसले अली हर जंग में. मिसले अली. ठीक है. मिसले अली हर जंग में ये फतह याब, वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर है. वेरी गुड. माशाल्लाह. वेरी गुड ट्राई. बहुत मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप लोग झिझकते नहीं है.
आ रही हैं सना? حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں۔ زبردست زبردست۔ مثل کیوں نہ ہو مثل علی مثل علی ہر جنگ میں نون نہیں بولنا، میں ہر جنگ میں فتح یاب یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا یہ شعر خدا کے خدا خ کو تھروٹ سے نکالیے، خدا کہتے ہیں نا اللہ کو، جس طرح شعر خدا کے شعر ہیں۔ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، پریکٹس اور کرتی رہیے ماشاءاللہ۔ بہت ہمت سے آپ نے پڑھا، ہارٹ آپ کو بھی مل گیا، لیکن اس کی پریکٹس ضرور کریے گا، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا۔ اوکے جی، اب آئیں گی امبر پڑھ چکی ہیں شفیہ، ابھی آ رہی ہیں۔ Actually, نہیں ہاں میں بھی نہیں پڑھی۔ سوری نہیں، امبر نہیں پڑھا ہے امبر نے۔ ٹھیک ہے میں مارک بھی کر لیتی ہوں ساتھ، تو مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس شاہ لا فتح کے شعر ہے، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہے۔ زبردست، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پرفیکٹ، بہت۔ ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں۔ برو خندق ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جنگ ہے، پھر آنٹی نے بتایا کہ یہ دو جنگیں ہیں، ایک تھی خیبر ایک تھی خندق، تو یہ او کیوں ہے بیچ میں؟ کیونکہ جمع ہے۔ سوری، کین یو ریپیٹ؟ کچھ کہا آپ نے لیکن وہ آواز کلیئر نہیں آئی۔ کیونکہ جمع ہے، یو سے گڑیا جان آپ بتائیں گی او کیوں ہے بیچ میں؟ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے بھی۔ ایمان جی خیبر اور ہے، خندق اور ہے۔ ہاں، لیکن بیچ میں ہم نے او کیوں لکھا ہے؟ یہ اردو میں بھی جب لکھا جائے گا تو اس کے بیچ میں واو لگایا ہوا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واو کا، یا انگلش رومن میں لکھ رہے ہیں تو او کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ نے ہاں او کا مطلب اور ویری گڈ بھائی، زبردست زبردست زبردست۔ یہ اور کی شارٹ فارم ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں شاعری میں تو دو سملر چیزوں کو ہم اور نہیں پڑھتے، جیسے کہ پڑھنا ہو خندق و خیبر، تو کہتے ہیں نا خندق اور خیبر کی جنگ، تو جب ہم شاعری میں لکھا جاتا ہے یا دو چیزوں کو ایک ساتھ لکھتے ہیں ایک جملے میں، تو دو چیزوں کے بیچ میں ہم واو لگا دیتے ہیں، اٹس اے شارٹ فارم۔ جیسے واو کا مطلب بھی اور ہے، ہاں، واو کا مطلب بھی اور ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، زبردست، بہت پیارا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ عربی میں وہ کہتے ہیں۔ عربی میں بھی ہاں،
व जो है वाव के ऊपर जबर डाल के उसका भी मतलब और में आता है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. वेरी गुड माशाल्लाह. ये रुबाई तो आज की हमारी ये वाली हो गई. और ख हमने प्रैक्टिस किए थे, उसी तरह ग घ और घ प्रैक्टिस करेंगे. और यही जो होगा ये होमवर्क भी होगा फॉर नेक्स्ट वीक. अच्छा, मैं अभी कर देती हूँ उसको शेयर. आपने उसका बनाया हुआ है ना स्लाइड? हाँ, मैंने ग की तो नजर आ रही है मुझे. हाँ, मैंने इसमें इसी में ऐड कर रही थी मैं, हाँ, लेकिन वो ऊपर पूरा कर दें थोड़ा सा. ये तो कुछ और ही हो जाएगा. ये आपके हाइलाइट्स अपनी जगह पे हैं. लग रहा है आपने स्क्रीन के ऊपर मार्क लगा दिए. वो नहीं हिल रहा है, आपके हाइलाइट्स नहीं हिल रहे हैं. नहीं, मैंने सेफ नहीं किया इसको. मैं इसको हटाती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ. 1 मिनट है. अच्छा. मैं कहा वो नहीं, एक वो जोक की स्लाइड पिछले कुछ अरसा पहले चल रही थी कि जो हम जैसी बूढ़ी औरतें होती हैं वो जब टाइपिंग कर रही होती हैं कोई चीज गलत कहते हैं ना तो वो व्हाइट आउट लेके स्क्रीन के ऊपर मार्क. एक्सक्यूज मी मिस, आपने किसको कहा है हम? यहाँ तो पता है. अच्छा, 1 मिनट, मैं इसको आपको वो वाली भी शेयर कर देती हूँ. एक मिनट, नहीं वो मैं आ भी नहीं अपना रही. वो वाला पेज खोल लूं अपने आईपैड पर. तो ये रुबाई हो गई और ये वाले अल्फाज. अच्छा, ये वो हैं जो मैंने लिखे. ग घ ग. हाँ, वेरी गुड. नेक्स्ट कौन आ रही है? ईमान. ग ग घ घ ग. घ. वेरी गुड. सना. जी सॉरी. ग घ घ ग घ. ग. बिल्कुल थ्रोट से साउंड निकलती है ग की. जैसे मैंने ख के वक्त आपको बताया था कि अगर आप अपने यहाँ थ्रोट पे उंगली रखें तो आपको एक वाइब्रेशन फील होती है. उसको थोड़ा फोर्सफुली बोलेंगे तो ग की साउंड निकलेगी ऑल द वे डेप्थ ऑफ योर थ्रोट. वेरी गुड. माशाल्लाह माशाल्लाह. चलें, सना ने भी कर लिया. नेक्स्ट मनाहिल. जी. ग ग घ ग. वही क्या? घ हे की साउंड के साथ. घ हाँ. ग. ग. वेरी गुड माशाल्लाह. अबीहा. जी. ग घ और घ. जी ग घ घ. वेरी नाइस, बहुत खूब. अंबर. जी. ग ग घ. ग. ग नहीं, ग और ह को सेपरेट ना करें. घ. ग. हाँ चलें, घ मच बेटर. घ. ग. गुड जॉब. वेरी नाइस वेरी नाइस. अंबर के बाद आएंगी दुआ. ग घ और ग. घ घ घ. गायब. घ. हाँ बिल्कुल घ. गुड जॉब. मायरा. जी मायरा ट्राई करेंगी. सिर्फ मायरा रह गई हैं. उसके बाद फिर हम उस रुबाई पे आएंगे जिसमें ये लेटर्स के साउंड्स हैं. टाइम भी काफी हो गया है. बस आज वो एक दफा रुबाई पढ़ के फिर आप लोगों को उसको मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी. होमवर्क में भी आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और इन लेटर साउंड्स को भी. मायरा आप आ रही हैं? मेरे ख्याल में वो जरा ऑन छोड़ के इधर उधर हो गई हैं. चलिए माशाल्लाह आप सबने अदरवाइज बहुत अच्छा सबने किया. ये लेटर्स को प्रैक्टिस, इनकी साउंड्स को आप सबके लिए ये मैं हार्ट भेज रही हूँ और 2 बल्कि 3 दफा हार्ट भेज रही हूँ. आप सबको मिल जाएगा ये. ठीक, चलें, जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. चंद नुज़रत आप दोबारा अगर वो रुबाई वाला पेज लगा लें.
تو ہم بس آج ایک وہ ربائی اور کر کے جو پہلے والی تھی, او اچھا پہلے والی چاہیے. ساؤنڈ آف غا والی ربائی جو فرسٹ والی ہے. جی اب آپ شروع کر دیں. اوکے. حضرت عباس شاہ لا فتح کے شیر ہیں, خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں, کیوں نہ ہوں مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب, وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں. یہ تو تھی ہماری وہ ربائی جو آج ہم پڑھنے کی پریکٹس کریں گے, اور اس سے پہلے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ مولا عباس سلمدار علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ حضرت عباس شاہ لا فتح, شاہ لا فتح ٹائٹل ہے امام علی علیہ السلام کا. لا فتح کا مطلب ہوتا ہے وہ بہادر جس کو کبھی ڈیفیٹ نہ ہوئی ہو, جس کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہر وقت ہر جگہ سکسیسفل ہوتا ہے. شاہ لا فتح کے شیر ہیں. شیر کا مطلب یہاں پہ وہی ہے لائن کے سینس میں, لیکن یہاں ہم اس لیے شیر کہتے ہیں کہ شیر بہت بہت سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے, اور صرف بہادر ہی نہیں جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. شیر کے اندر, لائن کے اندر وہ ٹیلنٹ اور وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی کسی جانور سے, پوری جنگل کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر, ایک تو وہ کنگ ہے, وہ بادشاہ ہے, دوسرے وہ کبھی کسی سے ہارتا نہیں ہے, کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا, کوئی اس کو زخمی نہیں کرتا. تو جس کو آپ لوگ انگلش میں میٹافر کہتے ہیں نا, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبولکلی ہم نے یہاں استعمال کیا ہے کہ جو بہادری اللہ نے شیر میں دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہی بہادری وہ ساری امام علی علیہ السلام میں اور حضرت عباس علیہ السلام میں ہے. تو اس لیے شاہ لا فتح کے شیر ہیں. یہ آپ کو لاسٹ لائن میں پتا چلے گا کہ یہ کیوں اور اس کا کیا کنیکشن بن رہا ہے. خیبر و خندق کے وہ یعنی امام علی, خیبر میں, جنگ خیبر میں, جنگ خندق میں, ہر جگہ امام علی جس طرح سے سکسیسفل رہے, جس طرح ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, یہ دونوں جنگیں مسلمانوں نے بہت بہت پرومیننٹ طریقے سے, ہائی طریقے سے جیتی. اسی طرح سے مولا عباس علیہ السلام کربلا کے شیر ہیں. کربلا کے شیر یعنی کربلا میں ان کی وجہ سے بے شک ہم مانتے ہیں کہ ان کے بازو بھی کاٹے گئے, ان کا مشکیزہ بھی چھدا, کامیابی ہے. تو وہ کربلا کے شیر اس لیے کہا گیا. کیوں نہ ہو مثل, یہ ان کا ایک نوحہ بھی ہے, چاہے مشکیزہ چھدے, یہ والا. جی بالکل بالکل. کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب. کیوں نہ ہو مطلب پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں, ڈیفینیٹ بات ہے یہاں پہ. یہ ایک فار شور ایک ڈیفینیٹ چیز بتائی جا رہی ہے, کنفرم چیز بتائی جا رہی ہے کہ مثل علی. مثل علی کا مطلب ہے کہ امام علی کی طرح, ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں یہ فتح یاب, جیسے امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں بہت سکسیسفل ہوتے تھے, ہر جنگ میں بہت کامیاب ہوتے تھے, ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی وکٹریز ملی. اسی طرح سے مولا عباس بھی ہر جنگ میں اسی طرح سکسیسفل رہے اور وکٹوریس رہے, اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوئی. اور لاسٹ لائن جو میں نے بتایا تھا کہ کائنڈ آف پہلی لائن سے کنیکٹڈ ہے, وہ خدا کے شیر. آپ کو پتا ہے نا کہ مولا علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے, یعنی اللہ جو سب سے بڑا ہے اس نے امام علی کو وہ خصوصیت دی کہ وہ بادشاہ ہیں, وہ کبھی کسی سے ڈیفیٹ نہیں لے سکتے, وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ سکسیسفل ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ
وکٹوریس ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں کو, اور جو ہم لوگ بھی, اگر آپ کو پتہ ہے نا, یا علی مدد کہتے ہیں, مولا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو ہماری مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں. تو یہ پاور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دی ہے اللہ نے کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو شیر خدا کہا گیا کہ وہ اللہ کے خدا کے شیر ہیں. تو جس طرح امام علی شیر خدا ہیں, خدا کے شیر ہیں, اسی طرح مولا عباس امام علی کے شیر ہیں, رے خدا کے شیر ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتی ہوں, اور آپ ہر جگہ جہاں خ کی ساؤنڈ آئے اس کو ضرور فوکس کریے گا, تاکہ آپ لوگوں کو یہ جی جہاں پہ یہ ایم لگے ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, جہاں این ہے اور وہ این جو ہے وہ بریکٹس میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ کو نون کی جو وہ نہ میں نہیں دینی ہے, بلکہ نون غنہ جس کو کہتے ہیں نیزل میں دینی ہے. یعنی اگر جہاں پہ لکھا ہے نا کیوں یا ہیں, تو آپ کو اس کو ہیں پڑھنا ہے, ہین نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. رباعیوں میں, سو سلام, مرثیے میں بہت سے ورڈز رومن میں جب لکھے جائیں گے تو ایسے آئیں گے جہاں نون کی ساؤنڈ نون ہی کی طرح ہوگی. اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کہیں ہے, لیکن اگر جیسے رومن ورڈ ہی ہے آپ دیکھ لیں, یا لیکن ورڈ ہے, تو اس میں جب این لکھا جائے گا تو وہ لیکن پورا پڑھا جائے گا. تو یہ میں نے اپنا ایک طریقہ نکالا ہے, آپ لوگوں کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنے پاس کوئی ربائی کو رومن میں لکھیں تو آپ کو ایک یہ سائن ہونی چاہیے کہ کہاں نہ ہوگا اور کہاں صرف نیزل ہوگی. مائرہ عنایہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بیٹا؟ آپ نے ہینڈ ریز. What does rubai mean? ربائی از ورس, ایک شعر ہوتے ہیں, 2 شعر ہوتے ہیں 4 لائنز کی, ایک پوئٹک فارم ہے یہ. اس کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 4 لائنیں ہوتی ہیں, 4. نمبر 4 عربک میں اربع اس کو کہتے ہیں, اربع مینس 4, اربع سے یہ ورڈ ربائی نکلا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ ورس جس میں صرف 4 ورسز ہوں, وہ پوئٹک فارم, پوئٹک ورک جس میں 4 لائنز ہوں, تو اس کو ہم ربائی کہتے ہیں. وہ ربائی جو ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم اہل بیت کی پریز میں بھی ہوتی ہے, مدام میں, منقبت فارم میں بھی ہوتی ہے, اینڈ ان سم کیسز مجلس وغیرہ میں ہو تو اس میں تھوڑا سا مصائب کا ذکر بھی ہوتا ہے, سوز فارم میں بھی ہوتی ہے. جہاں جہاں این بریکٹ میں ہے وہاں وہاں آپ کو اس کو نیزل ساؤنڈ سے دینا ہے, نون کی ن کی ساؤنڈ نہیں نکالنی ہے. اور اگر کہیں پہ وہ بغیر بریکٹ کے ہوگا تو اٹ مینز آپ کو اس کو پورا ن کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. تو ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں گے, اور پھر ہم اپنے نیکسٹ جو لیٹرز آج ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس پہ آ جائیں گے. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں, کیوں نہ ہوں مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب, وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں. جب آپ یہ ربائی پڑھیں, بہت اچھی ربائی ہے, میں سجیسٹ کروں گی آپ لوگ ضرور اس کو یاد کریں, زبانی یاد کر لیں, طرز کے ساتھ پڑھیں, طرز کے بغیر پڑھیں, لیکن یہ بہت اچھی ربائی ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں اس کو بہت کلیئر طور پہ خ اور ک کو الگ الگ کر کے پڑھیں, یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں غلط پڑھ دیں. آپ اس کو خیبر و خندق بالکل نہ پڑھیں, اس کو خیبر و خندق پڑھیں. ٹھیک ہے جی, دعا. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں, خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں, کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب, وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں. واہ, زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں, خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں, کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب, وہ خدا کے شیر
یہ شعر خدا کے شعر ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ. با شاہ لا فتح کے شعر ہیں. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں. کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر، یہ شعر خدا کے شعر ہیں. زبردست زبردست. مثل کیوں نہ ہو مثل علی مثل علی ہر جنگ میں نون نہیں بولنا، میں ہر جنگ میں یا جنگ میں یہ فتح یاب وہ خدا کے شعر، یہ شعر یہ شعر خدا کے خدا خ کو تھروٹ سے نکالیے. خدا کہتے ہیں نا اللہ کو، جس طرح شعر خدا کے شعر ہیں. بہت اچھی کوشش کی آپ نے، پریکٹس اور کرتی رہیے. ماشاءاللہ بہت ہمت سے آپ نے پڑھا، ہارٹ آپ کو بھی مل گیا. حضرت عباس شاہ لا فتح کے شعر ہے. خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں. کیوں نہ ہو مثل علی ہر جنگ میں یہ فتح یاب، وہ خدا کے شعر، یہ شعر خدا کے شعر ہے. زبردست. رو خندق ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جنگ ہے، پھر آنٹی نے بتایا کہ یہ 2 جنگیں ہیں، ایک تھی خیبر ایک تھی خندق. تو یہ او کیوں ہے بیچ میں؟ او کیوں ہے بیچ میں؟ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے بھی، لیکن بیچ میں ہم نے او کیوں لکھا ہے؟ یہ اردو میں بھی جب لکھا جائے گا تو اس کے بیچ میں واو لگایا ہوا ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے واو کا؟ یا انگلش رومن میں لکھ رہے ہیں تو او کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ نے صحیح کہا. ہاں، او کا مطلب اور ویری گڈ بھائی، زبردست زبردست زبردست. یہ اور کی شارٹ فارم ہے. جب ہم پڑھتے ہیں شاعری میں تو 2 سملر چیزوں کو ہم اور نہیں پڑھتے، جیسے کہ پڑھنا ہو خندق و خیبر، تو کہتے ہیں نا خندق اور خیبر کی جنگ. تو جب ہم شاعری میں لکھا جاتا ہے یا 2 چیزوں کو ایک ساتھ لکھتے ہیں ایک جملے میں، تو 2 چیزوں کے بیچ میں ہم واو لگا دیتے ہیں. اٹس اے شارٹ فارم. جیسے واو کا مطلب بھی اور ہے. ہاں، واو کا مطلب بھی اور ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ والے الفاظ. اچھا، یہ وہ ہیں جو میں نے لکھے.